لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ سے یہ عرض کر چکا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں اس کا جو اصل عمود ہے وہ ہے التذکیر بایام اللہ، اور اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ انباء الرسل پر مشتمل ہے۔ اس اصطلاح کو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں۔ قرآن حکیم میں نبیوں کا ذکر آتا ہے تو اس کا عام انداز کچھ اور ہوتا ہے، ان کے ذاتی محاسن، ان کی سیرت کے اچھے پہلو نمایاں کرنا، ان کی شخصیتوں کی، ان کا تقوی، ان کا مقام، ان کا استقامت۔ اور جب رسولوں کا ذکر ہوتا ہے تو خاص طور پر اس میں ہوتا ہے کہ جس قوم کی طرف بھیجے گئے اس نے پھر کیا رد عمل ظاہر کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا، قومیں ہلاک ہوئیں۔ تو پہلی قسم کی جو معاملہ ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں قصص النبیین، نبیوں کے حالات۔ اور قرآن حکیم کی ایک صورت جو ہے اس معاملے میں بہت ہی اہم ہے، پوری کی پوری جو ہے ایک نبی کے حالات پر مشتمل، سورہ یوسف علیہ السلام۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں آ رہی کہ حضرت یوسف نے کہا ہو کہ مجھے مانو، نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آئے گا، اور پھر عذاب آیا ہو اور قوم کو ہلاک کر دیا ہو، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن ایک ہے انباء الرسل، رسولوں کے حالات جن کو بھیجا گیا قوموں کی طرف تعین کے ساتھ، اور اب پھر وہ اللہ کی عدالت بن کر آئے کہ اگر مانو گے تو خیریت ہے، نہیں مانو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ ان کو کہتے ہیں انباء الرسل، نبأ کی جمع انباء۔ عام طور پر 6 رسولوں کے حالات قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ رسول صرف یہ 6 ہیں، بلکہ یہ 6 رسول وہ ہیں کہ جن سے اہل عرب واقف تھے۔ یہ تمام اسی جزیرہ نماء عرب کے اندر آئے ہیں۔ جزیرہ نماء عرب کا نقشہ اپنے ذہن میں لے آئیے کہ جو پیننسولا ہے، عریبین پیننسولا، نیچے سے چوڑا ہے، یمن سے لے کر حضر موت وغیرہ کی طرف بہت چوڑائی ہے، لیکن پھر یہ شمال کی طرف دونوں طرف سے، مشرق سے بھی شمال مغرب کی طرف جا رہی ہے یہ خلیج فارس یا خلیج عربی جو بھی آپ اسے کہیں، پرشین گلف۔ اور ادھر یہ جو جا رہا ہے ریڈ سی، یہ ریڈ سی جو ہے اوپر جا کر پھر 2 کھاڑیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک خلیج سویس ہے اور ایک خلیج عقبہ ہے۔ اگر آپ اس کو یہ جو جا رہی ہے پرشین گلف اور ادھر سے جو گلف آف عقبہ ہے، ان کو اگر سیدھی لائن کھینچ دیں تو یہ اوپر جا کر مل جاتی ہے ایک جگہ پر۔ یہ کوہستانی علاقہ ہے، کردستان، آج اسے ہم کردستان کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ جو ٹرائنگل بن گئی، بیس پورا جزیرہ نماء عرب کا، اور ادھر سے مشرقی ساحل اس کا گلف کے ساتھ ہوتے ہوئے، اور پھر وہ لائن جو آپ نے کھینچی ہے جو جا کر اوپر مل گئی کردستان میں، ادھر سے وہ ریڈ سی چلا آ رہا ہے، بحیرہ قلزم، اور اس میں سے 2 کھاڑیوں میں سے جو مشرقی کھاڑی ہے خلیج عقبہ، اس کو لے کر سیدھا اگر آپ نے جوڑ دیا تو ٹرائنگل جو بنی ہے، اس ٹرائنگل پر وہ تمام اقوام تھیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان 6 رسولوں کو بھیجا ہے کہ جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جزیرہ نماء عرب تو جزیرہ نما کہلاتا ہی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی اس ٹرائنگل کے اندر جو 2 ملک آتے ہیں ان میں سے ایک کا نام عراق ہے، ایک کا عرب، ایک کا شام ہے، لیکن اصل میں یہ بھی ملک عرب ہی کے حصے ہیں۔ عراق عرب، شام عرب، اور الجزیرہ، یہ جزیرہ کہلاتا ہے، جزیرہ نما جو نیچے ہے، اور پھر عراق عرب مشرق میں، شام عرب۔ اب اس میں نوٹ کیجئے کہ سب سے پہلے رسول جن کا قرآن ذکر کرتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اندازہ یہ ہے، واللہ عالم، ان چیزوں کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، کہ یہ حضرت آدم کے تقریباً 2000 سال بعد ہیں۔ اور یہ جو ٹرائنگل کا ایپیکس ہے، اوپر کا قلعہ، یہاں یہ قوم آباد تھی جہاں حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے۔ اس وقت تک نسل انسانی صرف یہی تھی، اور پوری دنیا میں کبھی نسل انسانی پھیلی نہیں تھی۔ اس علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، یا پوری نسل انسانی تھی، وہاں حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے، وہیں وہ عذاب آیا۔ اسی پر اوپر چل کر جو ہے وہ پہاڑی بھی ہے، ارارات کی پہاڑی جو ہے، جو کوہ جودی، جس پر کہ جا کر ان کی کشتی ٹکی ہے۔ جب پوری قوم ان کی ختم کر دی گئی، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر وہ ایمان نہیں لائے اور پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا، صرف چند لوگ بچے، تو اب ان کے 3 بیٹوں سے نسل انسانی چلی۔ ایک بیٹا جو سام ہے وہ جنوب کی طرف اتر گیا، عراق اور عراق کی طرف،
یہ حضرت سام کی نسل کی اب یہ گویا کہ یہ مرکز بن گیا، اور اسی سے سامی قومیں وجود میں آئیں۔ ان سامی قوموں ہی میں سے ایک قوم عاد ہے کہ جو جزیرہ نما عرب کے بالکل جنوب میں چلا گیا، جو اس وقت بڑا سخت ریگستان ہے، بہت ہی یعنی انتہائی خوفناک قسم کا ریگستان، لیکن اس زمانے میں یہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ یہاں قوم عاد آباد تھی، ان کی طرف حضرت ہود بھیجے گئے۔ حضرت ہود کی دعوت کو اس قوم نے رد کیا تو یہ بھی ہلاک کر دی گئی۔ ان کے بچے کچے لوگ اور حضرت ہود جو ہے پھر وہاں سے نقل مکانی کر کے اس ٹرائنگل کا جو مغربی جو سائیڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہو کر سمود کا علاقہ جو ہے وہ جزیرہ نما عرب کا شمال مغربی گوشہ ہے، خلیج عقبہ سے نیچے اور مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ یہ سمود کا علاقہ ہے۔ یہاں حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے اور ان کی قوم بھی پھر ہلاک ہوئی۔ ان کے مسکن اب بھی موجود ہیں، پہاڑوں کے اندر کھدے ہوئے ان کے جو محل تھے، بڑے بڑے ہال، وہ آج بھی موجود ہیں، میں خود بھی ان کو دیکھ کر آیا ہوں۔ ان سے پھر اوپر ذرا چلے تو خلیج عقبہ کے داہنی طرف وہ قوم آباد تھی کہ جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے۔ یہ ہے وہ علاقہ ان کا کہ جن کو مدین اخاہم شعیب مدین کا علاقہ ہے۔ اس سے ذرا آگے چلتے ہیں تو ڈیڈ سی آ جاتا ہے، اور یہ ڈیڈ سی کے ساتھ وہ اس کے ساحل پر وہ شہر آباد تھے سدوم اور عمورہ کہ جہاں حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے۔ تو گویا کہ یہ ساری اقوام جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ اسی ٹرائنگل پر ہیں، سوائے ایک جو قوم فرعون ہے، وہ ذرا اس ٹرائنگل سے ہٹ کر سرائی پیننسلا سے باہر نکل کر مغرب کی طرف وہ مصر میں بھیجے گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس۔ یہ نقشہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ زمانی اعتبار سے یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، پھر حضرت ہود، پھر حضرت صالح، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے، لیکن ان کا معاملہ انباء الرسل کا نہیں ہے بلکہ قصص النبیین کے انداز میں قرآن میں بیان ہوا ہے۔ ان کے بتیجے ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام، ان کو بھیجا گیا ہے۔ یہ جو عمورہ اور صدوم کی بستیاں تھیں، انہی کے ایک بیٹے تھے مدین جن کی اولاد میں حضرت شعیب کی بعثت ہوئی ہے، انہی کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے جن کو آباد کیا حجاز میں، اور حجاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ انہی کے بیٹے حضرت اسحاق تھے جن کو آباد کیا فلسطین میں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب تھے جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی ہے۔ یہ سارا اپنا ذہن میں رکھیے۔ اب چلیے، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، فقال، تو اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی پرستش اور بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے اندیشہ ہے تم پر کسی بڑے دن کے عذاب کا، یعنی اگر باز نہ آئے اپنے شرک سے اور مشرکانہ افعال سے تو بڑا عذاب آئے گا۔ قال الملأ من قومہ، تو اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، ہمارا تو خیال ہے کہ تم کہیں بھٹک گئے ہو، گمراہ ہو گئے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، انہوں نے پھر کہا نرمی کے ساتھ، اے میری قوم کے لوگوں، میں بہکا نہیں ہوں، میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں، میرا جو ہے دماغ چل نہیں گیا ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، اس نے مجھے اس خدمت پر مامور کیا ہے کہ میں تمہیں خبردار کروں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات، وانصح لکم، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، آنے والے عذاب سے تمہیں بچانے کی فکر کر رہا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ چیزیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں، جو دن آنے والے ہیں وہ اس کا مجھے تو اندازہ ہے کتنی بڑی تباہی آنے والی ہے۔ اب عجبتم، کیا تمہیں بہت تعجب ہو گیا، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک یاد دہانی آ گئی ہے، علی رجل منکم، تم ہی میں سے ایک فرد کے اوپر اللہ نے وہی بھیج دی، میں تم ہی میں سے ہوں، تمہاری قوم کا فرد ہوں، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے، ولتتقوا، اور تاکہ تم بچ سکو، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فکذبوہ، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، فانجیناہ والذین معہ فی الفلک، تو بچا لیا ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھی تھے، اور یہ بعد میں معلوم ہوگا بہت ہی کم لوگ تھے جو ایمان لائے، 950 برس کی دعوت کے باوجود ہم نے ان کو بچا لیا ایک کشتی میں۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر دیا ان کو جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا، جھٹلایا تھا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے، ایسی قوم تھی کہ جن کی آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہو گئی تھیں۔ اب یہ دوسری قوم ہے، قوم نوح ہی میں سے بچے ہوئے ان کے 3 بیٹوں میں سے حضرت
سام کی اولاد میں عاد ایک بڑی شخصیت ابھری، اس سے پھر ایک پوری قوم وجود میں آئی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، وہی بات انہوں نے کہی ہے، میری قوم کے لوگ اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ کے سوا نہیں ہے۔ افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو، باز نہیں آتے ہو؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه، کہا اس کے قوم میں سے جن سرداروں نے انکار کیا تھا، کفر کیا تھا، انا لنراک فی صفاحۃ، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم کسی بے عقلی میں، حماقت میں مبتلا ہو گئے ہو، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا گمان یہ ہے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو جھوٹ کہہ رہے ہو، کوئی وحی وغیرہ تم پر نہیں آئی ہے۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ، انہوں نے پھر اسی انداز میں کہا میری قوم کے لوگوں سنو سمجھو، مجھ پر کوئی حماقت جو ہے وہ مسلط نہیں ہوئی ہے، وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّی، میں تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِینٌ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں، وہی بات جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں بہت تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر اور یاد دہانی اور نصیحت آ گئی ہے تم ہی میں سے ایک شخص کے اوپر، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے، واذکروا، اور ذرا یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، جبکہ اللہ نے تمہیں قوم نوح کی بربادی کے بعد ان کے نائب بنا دیا، ان کے جانشین بنا دیا، قوم نوح کی سطوت ختم ہوئی، اس کے بعد تمہیں اللہ نے عروج عطا فرمایا۔ وزادکم فی الخلق بسطۃ، اور تمہیں تخلیق میں، خلق میں تمہیں بڑی کشادگی دی، یہ بڑے قداور لوگ تھے، بہت جسیم لوگ۔ اس شداد جس کی جنت مشہور چلی آتی تھی، اب اس کے بھی سراغ نکل آیا ہے، اسی جو ساؤدرن صحرا ہے اس عربین پیننسولا کا، اس میں اس بڑی باریک ریت ہے وہاں پر کہ جس میں کوئی چیز ٹک نہیں سکتی، جو چیز بھی اوپر جائے گی وہ دھنس جائے گی اندر، موٹی موٹی ریت ہوتی ہے تو وہ اوپر کسی چیز کو سنبھال لیتی ہے، اور اس کی تہ میں اب جو ہے سیٹلائٹس وغیرہ کے ذریعے سے جو دیکھا جا رہا ہے، تو وہ شہر جس میں 30 اس کے برج تھے اس کے فصیل کے، تو جنت شداد جو مشہور ہے اب اس کا سراغ لگایا جا چکا ہے، وہ دفن ہے اسی صحرا میں اور بہت نیچے ہے زمین کے۔ شداد وہ عاد ہی کی قوم کا ایک بادشاہ تھا۔ تمہیں تمہارے جسم کے اندر تمہیں وسعت دی ہے، پھیلاؤ دیا ہے، فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، ہوتا کیا تھا کہ جب ان میں زوال آتا تھا، خرابی آتی تھی، گمراہی آتی تھی، تو اللہ واحد کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے معبود، کوئی اپنے اولیاء اللہ ہیں، کوئی اور ہیں، ان کے نام پر بت بنا لیے ہیں، ان کی تصویریں بنا لی ہیں، ان کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیا ہے، کوئی اور من گھڑت دیوی دیوتا گھڑ لیے ہیں۔ تو اب اس کے بعد آ کے جب رسول آتا تھا پھر کہتا تھا کہ تم کس حماقت میں مبتلا ہو گئے ہو، یہ خدائے واحد کی بندگی کرو، تو وہ کہتے تھے قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، اے ہود کیا تم آئے ہو ہمارے پاس کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں جو اکیلا ہے، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور چھوڑ دیں ہم ان کو جن کو پوجتے تھے ہمارے آباء و اجداد، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، عذاب سے ڈراتے ہو، لے آؤ عذاب، ان كنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس، انہوں نے فرمایا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے گویا کہ عذاب واقع ہو ہی چکا ہے، اتنا یقینی ہو چکا ہے تمہاری اس ہردرمی کی وجہ سے، وغضب، اور اللہ کا غضب جو ہے تم پر مسلط ہو چکا ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو ان ناموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے تھے؟ یہ کس بلا کا نام ہے؟ لات اور منات اور عزا اور ہبل کون ہے؟ یہ کیا ان کی حقیقت ہے، کیا سند ہے؟ یہ نام ہے، یہ تو گویا کہ اس وقت کے معبودوں کے نام کچھ اور ہوں گے۔ اتجادلوننی، کیا تم جھگڑ رہے ہو مجھ سے فی اسماء، کچھ ناموں کے بارے میں، سمیتموها، جو رکھ لیے ہیں تم نے، انتم، تم نے بھی، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادوں نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نہیں اتاری، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو ٹھیک ہے کرو انتظار، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، یعنی کب تک اللہ تمہیں مہلت دیتا ہے اور کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال آ جاتا ہے۔